جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم مدرسۃ السادس جو ہے حصہ جیم، اس کا ہم نے کل پڑھا، اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے کیا۔ تو اس میں بیٹا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو منع کیا مومنوں کو کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو رنج پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا اور وہ خدا کے نزدیک بہت آبرو والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سیدھی بات کہو، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور پھر فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا بے شک وہ بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، لیکن انسان اتنا ظالم اور جاہل ہے کہ اس نے اس کو اٹھا لیا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے، اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو، اور مومن عورتوں اور مومن مردوں کی توبہ جو ہے وہ قبول کر، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب بیٹا اس کی ایکسرسائز کی طرف آ جائیں۔ الکلمات و تراکیب، برا اس نے بے عیب ثابت کیا یا برات دی، وجیہن با عزت تھے یا صاحب وجاہت تھے، قولاً سدیداً سیدھی بات، یا غیر مبہم جس میں کوئی پیچیدگی باقی نہ رہے، جس کا مفہوم واضح ہو، ایسی بات یعنی کہ اس میں کوئی بھی ڈھکی چھپی اس میں کوئی مفہوم نہ ہو، واضح طور پر وہ اس میں بات کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ نیکسٹ ہے اشفقنا، وہ ڈر گئیں، ظلوماً جہولا، بڑا ظالم اور بڑا جاہل۔ بیٹا آپ کو اس کا کویشچن پڑھیں، سوال نمبر 1، السوال الاول، اس سبق کی آیات میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی؟ بیٹا ایک کویشچن ہے، میں اس کا آنسر بول رہی ہوں اور آپ نے یہ کویشچن لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سنیں، میں آرام سے بول رہی ہوں، آپ نے اس کو ایسے ہی لکھ لینا ہے کہ بخاری شریف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مال لوگوں میں تقسیم کیا۔ اس مجلس سے کچھ لوگ جب باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقسیم میں خدا اور آخرت کا کچھ لحاظ نہیں رکھا۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لی اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا، یعنی کہ یہ بات انہیں جا کے بتا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انہیں اس سے کئی زیادہ اذیتیں دی گئیں، انہیں اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے صبر کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، وہ جو تم بنی اسرائیل کی روش اختیار نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے عیب ثابت کر دیا اور وہ خدا کے نزدیک بڑی آبرو والے تھے، اور فرمایا کہ میرے محبوب کی اس طرح دل آزاری نہ کرنا، ورنہ تمہیں اس گستاخی کی ایسی سزا ملے گی جس سے تم نہ تو نجات حاصل کر سکو گے اور تباہی تمہارا مقدر ہے۔ جی بیٹا اس آیات میں یہ اس کا مفہوم ہے، یعنی کہ اس سے منع کیا گیا، یعنی اس آیت میں یہ اس کا مفہوم ہے، اس میں یہ بات واضح کر دی کہ جب حضرت موسیٰ کو وہ تکلیف دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مجھ سے کئی زیادہ تکلیفیں دی گئیں، مجھ سے کئی زیادہ اذیتیں دی گئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اور اسی سلسلے کی آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جب آیاتیں پھر تبھی یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، ان کو رنج پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے بے عیب ثابت کر دیا۔ تو پھر یہاں پر یہ فرمایا کہ میرے محبوب کی دل آزاری نہ کرو، ورنہ اس گستاخی پر تمہیں ایسی سزا دی جائے گی جس سے تمہاری کسی صورت نجات نہیں تم پا سکو گے اور تباہی تمہارا مقدر رہے گی۔ نیکسٹ بیٹا کویشچن نمبر 2 دیکھیں، قولوا قولا سدیدا، اس کا مفہوم جو ہے اس میں بیان جو ہے انہوں نے بولا ہے کہ اس کا مفہوم بتائیے۔ پہلے اس کا اگر مفہوم پوچھا جائے تو آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، وہ کیا ہے کہ قولوا کہو، قولاً بات، سدیداً سیدھی، کہ سیدھی بات کرو۔ اب بیٹا اس کے مفہوم میں آپ کیا لکھیں گے وہ میں بولنے لگی ہوں اور آپ نے اس کو بھی ایسے ہی لکھ لینا ہے نیٹ کاپیز پر۔ یہ دونوں کویشچنس کے آنسر آپ کی نیٹ کاپیز پہ ہونے چاہیے۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، ترجمہ پھر آگے مفہوم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مومنوں کے لیے کہ اے ایمان والو،
اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، یعنی ایسی بات نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور ایسی بات کو ہرگز زبان پر نہ لاؤ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ سیدھی بات کہو سے مراد ہے حق تک پہنچنے کا قصد رکھنے والی بات، حق تک پہنچنے کا قصد رکھنے والی بات، یعنی بات کرنے کا ایک ایسا ضابطہ اور ایک ایسا سنہری اصول جس سے انسان اپنے کردار اور دوسروں کے جذبات پر گہرے اثرات جو ہے وہ مرتب کرے، ٹھیک ہے، جسے سمجھنے میں کوئی الجھن نہ ہو، بات میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، کسی کو ایذا پہنچانے والی بات نہ کرو۔ انسانی اعمال میں بات جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ غلط بات یا گالی یا غیبت یا کسی کی جسمانی عیب کی بات کر کے اس کو تکلیف دینے والے تم نہ ہو جانا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور ہمیشہ صاف اور سیدھی بات کہو، اچھے الفاظ کا استعمال کرو، یعنی درست بات کرو، سیدھی بات کرو جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جی بیٹا جو میں نے اب یہ الفاظ بولے ہیں، اب جو اس کا مفہوم بیان کیا ہے، یہ سارا مفہوم آپ لوگوں نے سیکنڈ کویسچن کے آنسر میں لکھنا ہے۔ فرسٹ کویسچن کا آنسر جو میں نے پہلے لکھوایا ہے، یہ دونوں کویسچنز آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں اور ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ آج کا آپ کا لیسن بیٹا یہی ہے، اور آپ نے درس الثالث جو ہے درس السادس اس کا حصہ الف بے اور جیم جو ہے وہ کر لیا ہے۔ اب آئلی زندگی اور اس کی اہمیت، یہ چیپٹر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آج آپ نے اسی لیسن کو یاد کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔